تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت طاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25، 26، 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے، اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے، اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے۔ تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے۔ میں آج تو اذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باضابطہ یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوطی کی رحمہ اللہ، اور اس سے میں کچھ احادیث، کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے، بلکہ الفاظ سامنے آئیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں۔ تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے، کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں گی۔ یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے، اور ایک بڑی جان گسل ایک جد و جہد ہے، اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ نظام کا بدلنا ہے۔ نظام جب بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے
کہ ان کے مفادات پر کوئی زد پڑے، وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے، اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے۔ یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے، بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے، ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے، ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے، بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے، وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا، ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے، تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تو بنیادی تبدیلی نہ ہو۔ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے، لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے۔ اس کے 6 مراحل میں نے بارہا بیان کیے۔ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا، یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے ہیں کہ آوے ہی آوے، کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے، تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھجروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے، کوئی بہت ہی مناسب موقع، کوئی اپارچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں، اس وقت دبک جاؤ، اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کرو۔ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی۔ وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں۔ یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، مسلمانوں کا مورال ظاہر بات ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا۔ اس وقت پھر یہ قوتیں ابھری ہیں، ایک طرف تو نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیخکنی کے لیے، دوسری طرف زکوٰۃ کے مانعین منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے، اپنے طور پر کریں گے۔ یہ دو قوتیں جو ابھری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابھری ہیں، کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب، کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی، تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابھری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئرن ول کے ساتھ، ایک آہنی عزیمت کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالیہ جیسی عزیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سنبھالی حضرت عمر فاروق کو، اور بہت جلد وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے۔ اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا تھا، ویسے تو یہ کہ غزوہ تبوک اور غزوہ موتا حضور کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا، شام میں پیش قدمی ہوئی، کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی۔ یہ شام عرب، عراق عرب، اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کہ چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا، تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی، کچھ شام میں کچھ عراق میں، پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا، پورا ایران فتح ہوا اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے۔ اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابھری ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھیں، ایک اندرون سے سازش، یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا، ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے، ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائے کوچک، وہ بھی باقی تھا، اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے، تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی، اس کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کا کوئی وجود نہیں رہا۔
وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر، وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسریٰ جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو در حقیقت اب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے۔ اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی، وہ اس کی پشت پر تھا اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے، اور مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے، اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام، یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو جس کا نتیجہ نکلی۔ تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہو، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تاریخ کے یہ حقائق ہیں۔ ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو باضابطہ کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے، علامہ ذہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر 27 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالطہ ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ولد عمر بعد الفیل ب13 سنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے، گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی۔ اور چھٹے سال، اس پہ بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے۔ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد میں۔ فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے، حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے ہیں۔ تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی، اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا۔ یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہیں کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں، اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد چند الفاظ جو امام نووی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ، قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مل جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا، جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر، قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ بَعَثُوا سَفِيرًا أي رسولا وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا۔ اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین، یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ ان کا مقام اپنی زندگی میں تھا۔ یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے۔ قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے۔ اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی، اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا، اور وہ مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا، لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی، تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید، اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے، واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا، تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً، لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں، اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے، اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا، بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی۔ وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے، ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین، کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا اب میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا، اور جو ہونا ہے ہو لے۔ لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے، گھر گھر جو ہے فساد ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی
کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو، کفار قریش کو، وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا، اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے، اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو بنو ہاشم ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے، یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی، اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں، جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے، اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودراہٹ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ روک تھا قریش، جو کفار قریش ہیں ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت عمر نے طے کیا اب جو ہو سو ہو، اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اس وقت وہ چلے ہیں، لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مان لا چکے۔ اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا آپ اندازہ کیجئے جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں، اور دروازہ جو ہے وہ دھڑدھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ انہیں سورہ طٰہٰ ابھی نازل ہوئی تھی تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی، انہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، تو اسی میں یہ پہنچ گیا، اندازہ ہو گیا عمر ہے، تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید سر ہی قلم کر دے، میں تو پھر بھی بہن ہوں، اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید۔ میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن موحد کامل تھے وہ، اور ان کے بیٹے حضرت سعید، تو یہ چچا زاد بھائی ہیں آپس میں، تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ پاس تو کرے گا۔ لیکن یہ کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تو جو ہے سر قلم کر دیتے حضرت عمر، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر نے سنا ہوگا، مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا، بہن آئی ہے درمیان میں، اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا۔ اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کا اظہار کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے، اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں، وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر، اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ تم وہ کلام کون سا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کی جرأت دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کہ نہیں تم نجس ہو، مشرک ہو، پہلے تم پاک ہو تب لا یمسہ الا المطہرون، ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ صحیفے تھے اور آگ سے تھے کچھ جن پر لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ، انہوں نے غسل کیا، اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے، تانا بانا جو ہے دل دھلتا چلا گیا، اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے، دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں، یہ صدیقین اور شہداء اور ان کے خاص مزاج، یہ میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا۔ حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، اس کے بارے میں علامہ سیوطی، بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو شارح ہے مسلم شریف کے، ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہوا احد السابقین الاولین
وَأَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَأَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَحَدُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلام، اور آخری الفاظ اہم ترین ہیں وَأَحَدُ كِبَارِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَزُهَّادِهِمْ۔ باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بھگ 40 افراد اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ سابقون الاولین میں ان کا شمار ہے۔ پھر یہ کہ 10 جن کے بارے میں کہ حضور نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں، جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہے۔ پھر خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق۔ اب اہل تشیع کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ احد کبار علماء صحابت والزہاد، دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ کرام میں جو مختلف اوصاف کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، مثلا بعض فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، وہ صحابہ کے جن کو علم سے، تفقہ سے، قرآن اور سنت کے گہرے فہم سے خصوصی مناسبت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں سے۔ اور زہادہم، سب سے زیادہ جو زاہد، زہد میں جن کا کہ یوں سمجھیے کہ آخری درجہ ہے، انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے، جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھیں، اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی۔ لیکن مدنی دور میں جو اصل آپ کی یوں سمجھیے کہ دنیاوی، اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موسوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا، وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اصطلاح کا استعمال کیا جائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے، جو اس کا ہمیں سیرت مطہرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی، اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی بالکل عکس کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحبت کا۔ تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فقہا میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں ان کا شمار ہے، حضرت علی ان میں ہے، حضرت عائشہ ان میں ہے، مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں، ان میں حضرت عمر ہے۔ پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو نقشہ تھا، حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی نقشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ کل 539 احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بڑھوی، لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، حضرت عثمان نے ان سے روایت کی، حضرت علی نے ان سے روایت کی، حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی، سعد بن ابی وقاص نے ان سے روایت کی، عبد الرحمن ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں، ابن مسعود، حضرت ابو ذر، عمرو ابن عبسہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ، ابن عباس، ابن زبیر، انس، ابو ہریرہ اور عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی۔ بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے، اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے، باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا، بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی ہے، اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے، جنہوں نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے۔ دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے ضمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے۔ ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے، عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوگی، ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن لیں۔ پہلی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔
ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، بعمر بن الخطاب اور بابی جہل بن ہشام۔ اور اسی روایت کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ سند کے اعتبار سے جو امام ترمذی کی روایت ہے وہ چونکہ اونچی ہے لہذا متن اس کا دیا ہے، باقی یہ روایت جو ہے طبرانی لائے ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کون ہے وہ دو اشخاص؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب اور عمرو ابن ہشام۔ ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے، نام اس کا عمرو تھا، یہ عمر ہے وہ عمرو ہے،